لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتغرق بالقيع ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. وقت کا مسئلہ ہے زیادہ کے آئندہ ہفتہ سے 12:30 پہ بیان شروع کر دیں گے اور جب اذان کا وقت ہوگا تو اذان کا جواب دے کے دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بیان چالو ہو جائے گا، چونکہ 2 مہینہ لگاتار ایسے رہے گا. ابھی 38 پہ سوال ہے، آئندہ ہفتہ 40 پہ، پھر 41 پہ، تو جنوری فروری مارچ کے بعد یہ رکھنا چالو ہوگا تو بیان کا ٹائم بھی نہیں بچتا ہے. اس لیے آئندہ ہفتہ سے 12:30 پہ بیان چالو ہو جائے گا اور تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کریں. جوا سٹے پہ کچھ باتیں رکھنی تھی لیکن وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ جو باتیں آئیں گی سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہم نے آیت تلاوت کی اس میں 4 برائیوں کو بیان کیا ہے. پہلی چیز شراب، دوسری چیز جوا، تیسری چیز بتوں کے چڑھاوے، بت پرستی، چوتھی چیز فعال نکالنا، فعال کی بنیاد پر فیصلے لینا. ترجمہ یہ ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، شراب، جوا، بت اور فعال نکالنا یہ گندی چیزیں ہیں. رجسن کہتے ہیں جیسے کہ گو ہے، پیشاب ہے، گوبر ہے، ایسی گندگی جو اپنی ذات میں گندگی. ایک ہوتا ہے بچے نے کپڑے پہ پیشاب کر دیا تو پورا کپڑا ناپاک ہو گیا، لیکن پورا کپڑا گندگی نہیں ہے، وہ پیشاب جو لگا وہ گندگی ہے. تو یہ چاروں عمل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گندگی ہے اور شیطان کے عمل سے، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور حسد بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے سلسلے میں، اور تم کو اللہ کی ذکر سے روک دے اور تم کو نماز سے روک دے. یہ ان چیزوں کی برائیاں ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو تم کیا ان برائیوں سے باز آؤ گے؟ ان برائیوں کے نقصانات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان برائیوں میں سے کوئی ایک برائی کرے یا چاروں برائی کرے تو وہ اس طرح فتنے کا شکار ہوگا. یہ نقصانات ہیں. یہ نقصانات جاننے کے بعد کیا تم ان برائیوں سے باز آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں تنبیہ فرماتے ہیں. جو اسلوب اللہ نے اختیار فرمایا انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر کے، اس کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے بیان فرمایا، اسلوب اختیار فرمایا. مثلا ایک گندی چیز ہو، نجس اور پلید چیز ہو تو ہر شخص اس گندگی سے، اس نجاست سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ایک پاکیزہ مخلوق ہے اور یہ چیزیں گندی ہیں. گندگی بتلائیں گے تو نفرت اور دوری ان چیزوں سے پیدا ہوگی اور انسان ان چیزوں سے دور رہے گا. تو اللہ نے کہا یہ عین گندگی، عین نجاست ہے. جس طرح انسان نالے میں اترنا پسند نہیں کرتا، گو اور گوبر اور دوسری غلاظتوں میں اپنے ہاتھ کو آلودہ کرنے سے بچتا ہے،
اسی طرح سے یہ گندگیاں ہیں، ان سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ برائی کی قباحت اور بچنے کے لیے جو اسلوب اختیار کا پہلا نفسیاتی بات اللہ نے سامنے رکھی، انسان کے دل میں ان چاروں چیزوں سے گھن اور نفرت ہونی چاہیے۔ شراب سے نفرت ہونی چاہیے، جوا سے نفرت ہونی چاہیے، اور بتوں سے نفرت ہونی چاہیے، شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور یہ فعال اس میں بھی تینوں کے ذریعہ فیصلے لیے جاتے تھے۔ تو جس طرح جوا میں فیصلے ہوتے ہیں اسی طرح سے فعال کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس میں فعال میں جوا کی ایک شکل موجود ہے، اس سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ اٹکل بچوں کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ معاملات ہمارے کلیئر ہوں گے، طے ہوں گے، اس کے مطابق کریں گے۔ اندھیرے میں ہم لاٹھی نہیں چلائیں گے، تیر نہیں چلائیں گے۔ جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ پیسہ دیا اور کچھ ملے بغیر آپ کا پورا پیسہ ڈوب جائے۔ آپ نے کچھ پیسہ دیا اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے، کتنا ملنے والا ہے، آپ کو علم نہ ہو، یہ جوا ہے۔ اب یہ چیز جہاں بھی پائی جائے گی وہاں جوا کا حکم جاری ہوگا، اور وہ چیز، وہ معاملہ گناہ کا ہوگا اور گندگی میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ہم لوگ دیکھیں کہ کیسے کیسے معاملات کرتے ہیں، کیسے کیسے کاروبار کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جوا کا جو معاملہ چلتا تھا وہ چند مقامات پہ، چند ٹھکانوں پہ ہوتا تھا، اور شریف لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جدید ایجادات نے، موبائل اور انٹرنیٹ نے اور نئے تہذیب و طریقوں نے جوا کو ایک فیشن کے طور پر پیش کر دیا، ایک اچھے انداز میں پیش کر دیا۔ اب انسان جان بوجھ کے بھی پھنستا ہے، اور بہت سے لوگ انجانے میں اس میں معاملات کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ ہے، اتنے نیچے ممبر بناؤ گے، وہ اتنے بنائیں گے تو تمہارا سب کا پیسہ تمہارے پاس آتا رہے گا۔ کتنا آئے گا، کب تک آئے گا، اس کی کوئی تحدید نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جوا کی ایک شکل ہے، لیکن بہت سے اچھے لوگ اس کی الجھ جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری شکلیں ہیں۔ گیم کھیلتے ہیں لڑکے انٹرنیٹ پہ، اور اس میں جو پروگرام آتے ہیں اس میں بھی پیسے کٹتے ہیں، فرضی پیسے کٹتے ہیں، اصلی پیسے نہیں کٹتے، لیکن شکل وہی ہوتی ہے۔ اپنے کو فرضی پیسے ملے طبیعت خوشی، اپنا فرضی پیسہ گیا تو تب مایوسی ہوئی۔ تو لہو کے انداز میں انسان شروع کرتا ہے۔ ہر گندی، ہر بری چیز کو پیش کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مال آگے جائے، لوگ اس کو قبول کریں، تو اس پر ملمہ سازی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گندی اور بری چیزیں ہیں، اس وجہ سے تم بچ جاؤ۔ دوسری بات، اس میں جو تم کو اچھائی نظر آ رہی ہے، یہ اچھائی اس کی ذات میں نہیں موجود ہے، من عمل الشیطان، شیطان نے اس کے اندر اچھائیوں کو لا کر کے رکھا ہے، اور دیکھنے میں چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اس کے اندر اچھائی ہے ہی نہیں، صرف اور صرف شیطان کی تصویر، شیطان کی تزیین کاری اور علماء سازی ان چیزوں کے اندر ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ یہ دیکھیے جو جوا سٹا کا کاروبار کرتے ہیں وہ بالکل مفت خور بن کے سماج میں رہتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کاروبار صاف ستھرے پاکیزہ ہوں، تاکہ سماج میں سکون، چین، امن اور راحت ہو، اور اسی لیے بار بار تمام معاملات کے بارے میں ہدایتیں دیتا ہے، خرید و فروخت ضابطوں کے بارے میں ضابطے پیش کرتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں موجود ہیں خرید و فروخت کی، خاص طور پر معاملات پر۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، وقت نہیں ہے انہیں بتاتا، بیل گاڑی پر پوری بیل گاڑی کو بھر کر کے خلیفہ کے دربار میں کتابیں لے کے گئے تھے۔ اتنی کتابیں لکھی آپ نے، اور تقویٰ پر، زہد پر کوئی کتاب آپ نے نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا تم لوگوں نے ہماری کتابیں پڑھی نہیں۔ یہ جو تجارت کا، معاملات کا، کاروبار کے بارے میں ہم نے کتاب لکھی ہے، یہی تو کتاب الزہد ہے۔
انسان مسجد میں نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تسبیحات پڑھتا رہتا ہے، بہت ساری نیکیاں اپنی ذات پہ کر لیتا ہے، لیکن بازار میں اگر وہ فیل ہو گیا اور دین اور شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ انسان کو متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے تو بازار میں اس کے معاملات شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ ہماری ساری کتابیں زہد اور تقویٰ کی ہیں۔ انسان معاملات کو پا کر چلے گا تو متقی بنے گا۔ ان معاملات میں ایک معاملہ یہ جوا اور سٹے کا آتا ہے۔ جوا سٹا والا بازار میں سٹا کرتا ہے، کسی ٹھکانے پہ سٹا جوا کھیلتا ہے، لیکن شام کو اپنے گھر میں آتا ہے، سماج میں آتا ہے، وہ برائی اس کے ساتھ گھر میں اور سماج میں آتی ہے، وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کے گھر کا چین اور سکون بھی ختم ہوتا ہے اور معاملہ دور پکڑتا ہے، تباہی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ لیکن جوا سٹا چھوڑ کر کے اپنے طور پر تیرنا سیکھے سمندر میں، ندیوں میں، تو ایک دن تیرنا اس کو آ جاتا ہے، جائز روزگار کے راستے کھل جاتے ہیں۔ جب جوا سٹا والا ہارتا رہتا ہے تو سود کے قرضے لیتا ہے، سود کے قرضے نہیں ادا کر پاتا ہے تو ڈاکہ زنی، چوری، قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد قسمت اور آبرو کا بھی سودا کرنے لگتا ہے، بہت سے جرائم کو انجام دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم جوا سٹا کو نہیں چھوڑو گے تو ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو کچھ دن تم کو پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن لعلکم تفلحون، تم انجام کا کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی عزت کی تم کو روزی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ دوسری چیز، شیطان اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے تم کو دور کرتا ہے، نمازوں سے تم کو دور کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک پوائنٹ کی تشریح کا وہ ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے قباحت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، دل میں ہونی چاہیے، اس چیز سے نفرت ہونی چاہیے۔ اس سے دوسری حدیث کی تلاوت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا مثل الذی یلعب بالنرد، وہ شخص جو جوا کھیلتا ہے، جو سٹا کھیلتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، جوا سٹا کے بعد نماز کے جاتا تو اس کی مثال ایسی ہے جو پیٹ سے اور سور کے خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی، سور اور پیٹ سے، سور کے خون سے اور پیٹ سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ سوچیں کتنی نفرت کی چیز ہے، کتنے دوری کی چیز ہے کہ ہم اس سے دور رہیں، بالکل ہل جانا چاہیے۔ ایک انسان قرآن کی آیت اس کے سامنے، اللہ کے نبی کا فرمان اس کے سامنے، اس کی نفرت بتانے کے لیے، اس کی گندگی غلط بتانے کے لیے ہم منہ میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ چیز گندی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ جوا کے کھیلنے والے کی مثال ایسی ہے کہ پیپ میں اور خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈبوتا ہے وہ۔ تو اتنی نفرت والی چیزیں ہم لوگوں کو اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور جو رفقا احباب ہوں ان کو بھی بتانا چاہیے، بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔